نیٹ فلکس کی نئی سیریز ایڈولیسنس ایک انتہائی پریشان کن سوال کو جنم دیتی ہے کہ آخر 13 سال لڑکے کو اپنی ہم جماعت لڑکی کو قتل کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ She wrote this on your Instagram. I'm only 13. I don't think I look that scary. اس کا ایک جواب بظاہر مینوسپیر میں نظر آتا ہے۔ یہ اصلاح پچھلی بار 2009 میں سامنے آئی جو مردوں کی آن لائن کمیونٹیز کے نیٹ ورک کے بارے میں بتاتی ہے۔ تاہم اس میں دو طرح کے گروپ پائے گئے۔ ان میں سے پہلا گروپ یہ سمجھتا ہے کہ مردوں کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، جبکہ دوسرا گروپ عورتوں سے نفرت جیسے خیالات کے حامل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ معاملہ انٹرنیٹ تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس پر تو مشہور انفلوئنسر بھی بات کرتے ہیں، خاص طور پر اینڈریو ٹیٹ جیسے لوگ، جنہیں لوگ اکثر تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ البتہ اس فلم کے رائٹر جیک ٹیرون اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت گہرائی تک گئے۔ انہوں نے دی نیوز ایجنٹ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے احساس ہوا کہ اس میں کچھ پرکشش تھا۔ یہ صرف اینڈریو ٹیٹ تک محدود نہیں، بلکہ ایسے خیالات ہر جگہ موجود ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے انٹرنیٹ پر اگنے والا ایک زہریلا نظریہ نوجوانوں کے ذہنوں پر قبضہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ This month, the hit Netflix series Adolescence captured this very difference. Number one series on Netflix right now is called Adolescence. It's about a 13-year-old boy accused of killing a female classmate. It's a disturbing look at the impact of toxic masculinity and culture of bullying. I haven't done anything. You're a good dad, a great dad. He hasn't been found guilty, he's been accused. What have you done? ناظرین، 1970 کی دہائی میں جب خواتین اپنے برابر حقوق اور امتیازی سلوک یعنی عورتوں کے ساتھ کم تر سلوک کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی تو اسی وقت امریکہ کے ایک سماجی کارکن وان پیرل نے بھی مردوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، جس کے بعد وہ ایک ایسے تحریک کا حصہ بنے جسے مین لبریشن موومنٹ کہا جاتا ہے۔ وان پیرل کا ماننا تھا کہ صنفی کردار اور پدرانہ نظام سے مردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، مینوسفیر پر تحقیق کرنے والے پروفیسر ڈیبی گنگ بتاتے ہیں کہ جب فیمنسٹس نے مردوں کی طرف سے خواتین کے خلاف تشدد کی جانب توجہ دلائی تو ان دونوں تحریکوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، کیونکہ فیمنزم نے مردوں کو طاقتور، ظالم اور جابر کے طور پر پیش کیا، جبکہ مردوں کی تحریک یہ کہتی تھی کہ مرد بھی خود ایک نظام کے تحت دباؤ اور تکلیف میں ہے۔ ایک طرف تو وان پیرل کا اس بارے میں یہ خیال تھا کہ فیمنسٹس دراصل برابری سے زیادہ طاقت کے حصول میں دلچسپی رکھتے ہیں، ایک ایسا خیال جو آج کل مردوں میں بڑھ رہا ہے۔ تو دوسری جانب مین لبریشن موومنٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کیونکہ وان پیرل اور بہت سے دیگر لوگ فیمنزم سے مایوس ہو گئے۔ 1990 کی دہائی میں جب انٹرنیٹ آیا تو مردوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکنوں نے آن لائن ویب سائٹ اور چیٹ رومز بنانے شروع کیے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ گروپ اتنے بھی برے نہیں تھے۔ ناظرین، جب لوگ رومانیوں سے تعلقات بنانے میں دشواری کا سامنا کر رہے تھے تو 1997 میں ایک کینیڈین لڑکی ایلینا نے انسیلز کے لیے پہلا آن لائن پلیٹ فارم بنایا۔ انسیلز کا مطلب ہے وہ لوگ جو غیر ارادی طور پر تنہا ہے اور رومانوی تعلقات نہیں بنا پاتے۔ تاہم اسی پلیٹ فارم کے بانی نے 2018 میں BBC کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ جگہ سب کے لیے تھی، لیکن جیسے جیسے پلیٹ فارم بڑھتا گیا تو اس کی نگرانی بھی کم ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ گفتگو میں خواتین کے خلاف تعصب شامل ہونے لگا اور ان میں سے ایسے گروہ بھی بننے لگے جو انسیلز کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، یہ پلیٹ فارم جس کا مقصد تعلقات کے مسائل پر بات کرنا تھا، ایک ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں پر مرد اپنی تنہائی کا ذمہ دار عورتوں کو ٹھہرانے لگے۔ تو دوسری طرف پک اپ آرٹسٹ جیسے پلیٹ فارم وجود میں آئے جہاں پر مرد خواتینوں کو متوجہ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ یہ لوگ خود کو الفا کے نام سے پکارتے تھے جو مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
ایڈولیسنس کے رائٹر جیک ٹیرون نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ مردانگی پر بات کرنے والے انفلوئنسرز ان سبھی مسائل کا ایک حصہ ہے جو اس نوعمر لڑکے کو اس سیریز میں درپیش ہوتے ہیں۔ جیک ٹیرون نے مزید یہ کہا کہ یہ ایک ایسے اسکول کے نظام کے بارے میں بھی ہے جس نے اسے مایوس کیا، اس کے والدین جنہوں نے اس پر نظر نہیں رکھی، اور ان نظریات کے بارے میں بھی جو یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھتا رہا۔ یہ ایک عام خاندان ہے، ایک عام سی دنیا ہے، لیکن یہ بہت پریشان کن ہے کہ آج کیا کچھ ممکن ہے۔ ناظرین، یہ سیریز ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جسے سوسائٹی کے کئی پہلو نقصان پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، تعلیمی نظام ہو یا والدین کی عدم توجہ۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ امید ہے کہ وائس آف جرنلزم کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔